الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا بعد الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا ان کے مہک کے اونچے دے ان کے مہک کے اونچے دے چل دیے اونچے بسا دے ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار جب یاد گئے سب غم بلا دیے جب یاد گئے سب غم بلا دیے کریم سے کل قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کل قطرہ کسی نے مانگا دریا بہار دیے بہار دیے دریا بہار دیے درب بہار دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا
مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں غوروں کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مجاہد واجب الکرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، آج میں نے اس مختصر وقت میں جس موضوع پہ لفظ گوشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے غصے کی اور بدگمانی کی مذمت۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ دور فتنہ اور فساد اور طرح طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے کہ جہاں ہر انسان بے شمار گناہوں میں مبتلا ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمان قسم قسم کے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، بڑا ہو یا چھوٹا، بہرحال گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف حضرات محترم قتل کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، نماز کو چھوڑنا، سود کھانا ہی گناہ نہیں بلکہ ایسے بھی گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو بے شمار ایسے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ حضرات محترم گناہ بدگمانی ہے۔ کیا ہے؟ بدگمانی یہ وہ بلا اور خطرناک آگ ہے جس میں گھر کے گھر، خاندان کے خان جان کر راکھ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بدگمانی یہ وہ بیماری ہے جو دماغ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہر وقت برا سوچتا رہتا ہے، بھائی بھائی کے بارے میں برا سوچتا ہے، میاں بیوی کے درمیان مسئلے پیدا ہوتے ہیں، خاندان کے درمیان مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں جوڑتا، میاں بیوی کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف کس وجہ سے؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ تو جو شخص بدگمانی میں جو ہے نا مبتلا ہے وہ رب کائنات کا مجرم اور گنہگار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بدگمانی جیسے گناہ سے طے ہو کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات محترم، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے وقت کے بڑے پرہیزگار اور نیکوکار شخص تھے۔ آپ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں جو ہے نا مشغول تھے، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوجوان کو دریا کے دوسرے کنارے دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک عورت کو لے کر جو ہے نا وہ اس کو کھلا بھی رہا ہے، اس کو پلا بھی رہا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی نظر دریا میں چلتی ہوئی کشتی پہ پڑتی ہے۔ وہ کشتی دریا میں چل رہی ہے، لیکن دریا کے کنارے لگنے سے پہلے وہ کشتی جو ہے نا غرق ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نوجوان ہے جب اس کی نظر اس کشتی پہ پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، کشتی بھی ڈوب رہی ہے، وہ نوجوان اس عورت کو چھوڑتا ہے، دریا میں
3 بندوں کو ڈوبتے ہوئے بندوں کو جو ہے بچا لیتا ہے، باقی دو ہوتے ہیں وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کے بعد وہ جو نوجوان ہے وہ فضیل بن ابن عیاض کو کہتا ہے حضرت میں تو گنہگار ہوں، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تینوں کو میں نے بچا لیا ہے، ذرا دو کو تم بچا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، وہ نوجوان اتنی بات کرنے کے بعد پھر دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، وہ جو 2 باقی ہیں ان کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو آپ فضیل ابن عیاض جو ہیں وہ سوچنے لگے یار جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یہ بڑا برا آدمی ہے، گنہگار ہے، یہ تو مجھے اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ لگتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت فضیل بن عیاض اپنے بدگمانی پر شرمندہ ہوئے۔ آپ وہ جو نوجوان تھا اس نے حضرت فضیل بن عیاض سے کہا حضرت آپ نے میرے بارے میں دل میں بدگمانی کی ہے اس سے توبہ کر لیجیے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، رب تجھے معاف کروا دے۔ حضرات محترم، اب فضیل بن عیاض نے کہا یار میں نے بدگمانی کی ہے لیکن تیرے عمل سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو اچھا بندہ ہے، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتا یہ جو دریا کے کنارے تو نے ایک عورت کو اپنی گود میں بٹھایا اور رکھا ہوا تھا، اس کو کھلا بھی رہا تھا پلا بھی رہا تھا، یہ عورت کون سی تھی؟ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ نے غلط سمجھا ہے، یہ عورت کوئی اور نہیں تھی، یہ عورت میری ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس عورت کو اس اپنی ماں کو میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ شریف کا حج کروایا ہے، اب راستے میں ہے تو میری ماں کو پیاس لگی بھوک لگی تو میں نے اپنی ماں کو گود میں بٹھایا اس کو کھلانا پلانا شروع کر دیا، آپ نے غلط سمجھا ہے، یہ کوئی غیر محرم نہیں، یہ میری حقیقی ماں ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حضرات محترم، بعض اوقات بدگمانی جو ہم گمان کر رہے ہوتے ہیں وہ بدگمانی ہوتی ہے، غلط گمان کر رہے ہوتے ہیں، اس بدگمانی کی وجہ سے حضرات محترم گھر کے گھر خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بدگمانی ایسی چیز ہے، یہ شیطان کا ایک بار ہوتا ہے، شیطان 2 دنوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے ایک انسان کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بہت سی گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ آج حضرات محترم ہم ہر ایک شخص بدگمانی میں مبتلا ہے، تھوڑا سے شک پر ہم بدگمانی کر لیتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بدگمانی سے خود کو بھی بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک سائل کو دیکھا، مانگنے والے کو دیکھا، بھیک مانگنے والے کو دیکھا تو دیکھا کیا کہ وہ تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں گمان کیا کہ ہٹا کٹا ہو کر مانگ رہا ہے، یہ کیسا برا انسان ہے۔ تو حضرت محترم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آتے ہیں تو بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس شخص نے مردار کا گوشت اٹھایا ہوا ہے اور حضرت جنید بغدادی سے کہہ رہا ہے حضرت یہ کھا لیجیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کیسا شخص ہے جو مردار کا گوشت مجھے کھلا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضرت جب آپ نے ایک اللہ والوں کے خلاف عقل بارے آپ نے برا گمان کیا، وہ کوئی شخص عام نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی۔ تو حضرت محترم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اس اللہ والے کی تلاش میں نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بستی میں ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ اس اللہ والے نے جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی، وہ الذی یتقبل عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب حضرت جنید بغدادی کو اس چیز کا علم ہوا یار میں جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا، برا خیال کر رہا تھا، وہ تو مرتے خدا اللہ کا ولی تھا اور میں بدگمانی کر رہا تھا۔ حضرات محترم، وہ تو جنید بغدادی تھے نا کہ اپنی غلطی پر بدگمانی کی معافی طلب کرنے کے لیے اس اللہ والے کے پاس پہنچ گئے اور اس اللہ والے نے معاف کر دیا۔ ہم تو ہر وقت ہر شخص کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، بدگمانی جیسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایسے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا حضرات محترم آج کل یہ معاملہ ہے کہ بدگمانی ہاں دل میں موجود ہے اور ہم اس قدر کرتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے
जाओ मुसलमानों, हटो, इस्लाम की तरफ आओ, इन जैसे गुनाहों को अपने दिल से निकालो। बदगुमानी जो है ना बहुत बुरी चीज है, बंदे को तबाह बर्बाद कर देती है। हज़रात मोहतरम, बदगुमानी के बारे में क्या कहें, किसी की ऐब तलाश करने के बारे में क्या कहें। कुरान कहता है वला तजस्ससू, किसी के ऐब तलाश न करो, किसी के ऐब तलाश न करो। और इस्लाम भी यही हमें हुक्म देता है, किसी के पोशीदा ऐब तलाश न करो। इस्लाम हमें हुक्म देता है उन ऐबों पर पर्दा डालो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान भाई के छुपे ऐबों को तलाश करता है, बाज नहीं आता, तो उसका नतीजा ये निकलता है रब्बे कायनात उसके छुपे हुए गुनाहों को ज़हर करके उसको ज़रूर ख्वार कर देता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, इसलिए हमें बदगुमानी से बाज आ जाना चाहिए। और हज़रत मोहतरम हज़रत शेख सादी शराजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं बचपन में अल्लाह की इबादत करता था, तहज्जुद गुजार था। और फरमाते हैं एक दिन मैं अपने बाप के पास बैठा था, रात का वक्त था, कुरान की तिलावत कर रहा था कि कुरान की तिलावत करते करते पूरी रात गुजर गई। मैंने तहज्जुद का नवाफिल अदा किए, तो फरमाती है कि हमारे करीब एक जमात सुन गई थी लोगों की। तो मैंने अपने वाले से कहा, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं कि इनको क्या है कि ये उनका दो नफल ही तहज्जुद का पढ़ सकते, ये कैसे बुरे लोग हैं। तो हज़रत मोहतरम हज़रत शेख सादी शराजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने कहा, ऐ बेटा अगर तू सारी रात सोता रहता, इबादत ना करता, इस बात से बेहतर था कि तूने लोगों की बुराई की है। ये हज़रत मोहतरम मसला है आज हमारा कि हम इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। इसलिए आओ मुसलमानों, वापस आओ, इस्लाम की तरफ वापस आओ। इज्जत चाहते हो तो इसका एक ही हल है, इस्लाम की तरफ आ जाओ। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दापोशी करता है, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात उसके ऐबों को छुपा देगा। और रात को तो हमारा हाल क्या है, हम ऐब भी तलाश करते हैं, फिर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी मजाकी भी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और सुनिए, जो ऐब भी तलाश करते हैं और फिर उस पर मजाक करते हैं, मेरे आका करीम हज़रत इमाम गज़ाली ज़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वो जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो उसमें दाखिल होना चाहेंगे, जब करीब पहुंचेंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर दूसरा दरवाजा खुलेगा, उसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे, वो भी बंद हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया बार बार ऐसा होगा, वो जन्नत के दरवाजों के करीब आएंगे, जन्नत के दरवाजे बार बार बंद हो जाएंगे। उनको ये सजा मिलेगी जो दुनिया में लोगों के मजाक हंसी करते हैं, उसका जो है ना मजाक उड़ाते हैं, कल रब्बे कायनात उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद करके उनको क़यामत के दिन मजाक का ठिकाना बना दे। इसलिए अगर आज मोहतरम हमने किसी के ऐब भी तलाश नहीं करने और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना, और जो है ना उड़ाना, मजाक भी किसी से नहीं करना, लम्हा फिक्रिया है कि हम लोगों के मजाक भी उड़ाते हैं, ऐबपोशी नहीं करते, बल्कि हम उनके ऐबों को तलाश करते हैं, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। और जहां ये बात मैं याद करता चलूं, बदअकीदे की बदअकीदगी, मुनाफिक की मुनाफिकत को ज़ाहिर करना, ये कोई बदगुमानी नहीं है, ये चुगली भी नहीं है, ये गीबत नहीं है। ये बात ज़हन नशीब कर लीजिए, मुसलमानों को बदअकीदे की बदअकीदगी से, मुनाफिक की मुनाफिकत से बचाना मुसलमान पर वाजिब है। तो जहां एक पहलू वो है कि हम किसी की बदगुमानी न करें, किसी का ऐब तलाश न करें, किसी गैर ग़ीबत न करें, वहां हमें बचना चाहिए। लेकिन बदअकीदा और मुनाफिक की मुनाफिकत को, बदअकीदे की बदअकीदगी को लोगों से आगाह करना ये वाजिब है। इसलिए हमें अपने आप को बदगुमानी से बचाना चाहिए, बदअकीदा लोगों की बदअकीदगी को लोगों को बताना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करते हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ये यहूद नसारा के जान हैं, और बजाय हमें मुसलमान नजर आते हैं। ऐसे मुनाफिकों की मुनाफिकत को ज़ाहिर हमें करना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान जो सही हो उसके ऐब तलाश नहीं करने चाहिए। और फिर हम हज़रात मोहतरम अपने आप को गुस्से से भी बचाना चाहिए।
ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے جو ہے نا ہم آپ غلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گولیاں چل جاتی ہیں، صرف غصے کی وجہ تھوڑی سی بات پر ہم غصہ کرتے ہیں۔ سنیے غصہ کیا ہے۔ حضرت امام غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ بے شک آگ کا ایک شعلہ ہے جو اللہ کی جلانے والی آگ سے بنایا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر سا عمل ہمیں بتا دیجئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر عرض کی گئی، میرے آقا نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ حضرات محترم، یہ بظاہر مختصر ہمیں عمل نظر آتا ہے، لیکن ہم غصہ چھوڑ دیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور حضرات محترم، ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو تم اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، غصے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ غصہ انسان کو تباہ برباد کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان اس وقت اپنا دور لگاتا ہے، انسان پہ قابض ہوتا ہے اور حملہ کر کے انسان کے ایمان کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے غلاموں بتاؤ تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم پہلوان اسے کہتے ہیں جسے کوئی گرا نہ سکے، جسے کوئی بچھا نہ سکے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، پہلوان وہ نہیں جس کو کوئی ہرا نہ سکے، گرا نہ سکے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ پہلوان اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکتا ہے کل قیامت کے دن رب کائنات اس کے عیبوں پہ جو ہے پردہ ڈال دے۔ لیکن ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جب تک کسی کو جواب نہ دیا جائے، جب تک اس کو گرایا نہ جائے اپنی نظروں سے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جو ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ حالانکہ رب کائنات فرما رہا ہے، اور رب میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو غصے کو اپنے آپ سے پر قابو رکھتا ہے، اور رب کائنات غصے کے بچنے کی وجہ سے اس کے گناہوں پہ کل قیامت میں پردے ڈالتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آؤ اسلام کی طرف واپس آؤ۔ اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دیں۔ اسلام کو ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام ہمارے تابع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری بربادی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام تو غصہ چھوڑ دے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد بھی کرتی ہے، جنت چھوڑ دیا جائے تو جنت میں جانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ جو ہے نا اخلاق کو صرف 2 لفظوں میں بیان کریں، تو آپ نے فرمایا غصے کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان غصے کو چھوڑ دے تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، بہتر اخلاق ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم، ایک نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اے قوم، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ وعدہ کرے گا وہ غصہ نہیں کرے گا؟ تو آپ اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اسی ٹھکانے میں ہوگا جہاں میں ہوں، سبحان اللہ، اور میرے بعد وہ خلیفہ بنے گا۔ تو حضرات محترم، اس قوم میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نبی نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر وہی نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، میں گارنٹی دیتا ہوں میں غصہ نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، جب اس نبی کا وصال ہوا نا، اس نبی کا وصال ہوا تو اس کے وصال کے بعد وہ جو نوجوان تھا وہ اس وقت کا خلیفہ بنا۔ خلیفہ بمانا نبی، اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائے غصہ کے چھوڑنے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اپنا نبی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے آپ کو غصے سے بچائیے۔ اور اس نوجوان کا نام تھا ذوالکفل۔
علیہ السلام اللہ نے اس کو نبوت عطا فرمائی، کس سبب؟ گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہم بھی یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم غصہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں بات عرض کرتا چلوں، غصہ حرام بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ جب انسان کو غصہ دلایا جائے تو انسان کو اس وقت غصہ نہ آئے تو پھر وہ انسان ناقص ہے، تھوڑا بہت بھی غصہ نہ آئے۔ کیسے؟ کہ جیسے فرانس کے کتوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہم سرکار کی محبت کا دعویٰ کریں اور ہمیں غصہ نہ آئے۔ یہ موقع ہے، اگر انسان کے اس وقت غصہ نہیں آئے گا تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ انسان کو یہاں غصہ آنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، کہ قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو میرے محبوب کے صحابہ تھے وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے لیکن کافروں پر بڑے سخت تھے۔ کافروں پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کافروں یہود و نصارہ کے ساتھ کیوں جا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں غصے کرنے کا موقع ہے وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا، لیکن آپس میں تھوڑے سے مسئلے پہ آپ بغلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں غصہ حرام بھی ہے، ایمان کی علامت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں غصہ کرنا بنتا ہے وہاں کرنا بھی چاہیے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس دین کے بارے میں سخت ہو، دین کے بارے میں سخت ہو۔ آج ایسے معذرت کے ساتھ میں ان پیروں اور مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایسے بیان کرو کہ اگلے کا دھوں نکلے، پتہ لگے کہ یہ بندہ اسلام بیان کر رہا ہے۔ اس کی اگر جھلک دیکھنی ہے تو ہم نے دیکھی ہے حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کے اندر کہ جب آپ بیان کرتے تھے آپ کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، میزائل نہیں تھا، بس اللہ نے وہ زبان دی تھی حق بولنے کے لیے، آپ یہاں بولتے تھے، کفار اپنے اپنے شہروں میں ملکوں میں ایسے ایسے کعبہ کرتے تھے۔ اس لیے بہترین میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ہے جو دین میں سخت ہو۔ سخت سے بمانا اس کی سختی اپنے لیے نہیں ہو، دین کے لیے ہو۔ کہ ایک بندہ گناہ میں مبتلا ہے، برائی کر رہا ہے، اس وقت ہمیں غصہ کرنا بنتا ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ وہاں نہیں آتا، وہاں آتا ہے جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے۔ ذات کے لیے ہم غصہ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی برائی میں مبتلا ہے تو وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا۔ اور حضرات محترم غصہ جہاں بنتا ہے وہاں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو نشے میں دھت تھا، آپ نے اس کو پکڑا اور سمجھا کہ میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکال دی۔ پہلے خیال تھا میں اسے سزا دوں گا کیونکہ یہ نشے میں دھت ہے اور میرے دور حکومت میں آپ نے یہ سوچ رکھا تھا، لیکن جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا حضرت یہ نشے میں دھت تھا اور پھر اوپر سے اس نے آپ کو گالی بھی دی، آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں اگر پہلے نشے کی حالت میں اس کو پکڑتا، یہ مجھے گالی نہ دیتا تو میں اس کو ضرور سزا دیتا۔ اب چونکہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اگر میں اس کو سزا دوں گا تو یہ گالی یہ سزا دین کے لیے نہیں ہوگی، میری ذات کے لیے ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اپنی ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کو سزا نہ۔ تو کیا بات ثابت ہوئی؟ ہمیں غصہ کرنا بھی چاہیے جہاں بنتا ہے، لیکن ذات کے لیے نہ ہو، دین کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، غیرت رسول کے لیے ہو۔ جیسے کہ فاروق اعظم نے غصہ کیا کہ ایک منافق کو آپ نے قتل کر دیا، وہ کس طرح کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوا ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں غصہ بنتا ہے وہاں کرنا چاہیے۔ وہ موقع کیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دونوں منافق اور جو یہودی تھے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ منافق، وہ کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، میں تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اب یہودی نے کہا میں حق پر ہوں، مجھے تو ٹینشن نہیں ہے، چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہودی نے مختصر کر رہا ہوں، یہودی نے کہا حضرت
اس معاملے کا فیصلہ آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہے منافق، یہ آپ کے نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں کر رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرے آقا کے فیصلے کو نہ مانے پھر عمر کی عدالت میں اس کا فیصلہ یوں کیا جاتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ہمیں غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ غیرت رسول اور جو اسلام کے خلاف بک بک کرے، بد عقیدہ اور منافقوں کے خلاف غصہ کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلام کے لیے، غیرت رسول کے لیے، اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بک بک کرے ہمیں وہاں غصہ نہیں آتا، منافق کے خلاف ہمیں غصہ نہیں آتا ہے تو اپنی ذات کے لیے آتا ہے۔ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں حضرات محترم، اگر صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ غصہ نہ کیا جائے اور جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا جائے، اگر یہ صحابہ کرام کی یہ بھی عادت اور سنت ہے اور آپ کی صحابہ کرام کی یہ بھی سنت ہے کہ بد عقیدہ منافق کو، سرکار کے گستاخ کو، توحید کے خلاف انگلی اٹھانے والے کو جو ہے نا اس کو سزا دی جائے، سزا بھی اس طرح کہ اگر وہ قتل کا مستحق ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہم اس سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس سنت پر ہم کب عمل کریں؟ اس لیے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غصہ ہمیں کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرات محترم، غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس وقت جب اپنی ذات کا معاملہ ہو، لیکن جب اسلام کا معاملہ ہو، سرکار کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو تو اس وقت غصہ نہ کرے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان کہاں بچا کہ ہمیں سرکار کی ختم نبوت کے خلاف کوئی انگلی اٹھا رہے تو ہمیں غصہ نہ آئے، ہماری غیرت رسول نہ جاگے تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بھی بچانا ہے اور کسی کے عیب تلاش کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور فضول غصے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جو فضول غصہ ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ جعفر بن محمد فرماتے ہیں یہ جو غصہ ہے یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ وہ کون سا غصہ؟ جو اپنی ذات کے لیے ہو۔ اسلام کے لیے غصہ یہ برائی کی چابی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اسلام کی طرف لائیے، پھر بہاریں دیکھنا، پھر ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی، پھر دیکھنا ہمارے بچے ہمارا ادب کرتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے اسلام کی طرف، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ پھر حضرات محترم بہاریں دیکھنا، پھر کیسی کیسی بہاریں ہوتی ہیں۔ ہم اسلام کی طرف آئے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں اسلام پہ چلنا مشکل ہے، ذرا آؤ تو صحیح، پھر بہاریں دیکھنا۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا مچ رنگے دے محمد۔ میرے آقا کی دین کی طرف آؤ تو صحیح، پھر بہاریں دیکھنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔